اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو کھانے پینے رہنے سہنے کے امور سکھائے، اس کو عقل بخشی اور اس کو زمین پہ متمکن کیا تاکہ زمین کی چیزوں کو سمجھ سکے، زمین کی چیزوں کو غور کر سکے۔ اور کلی طور پر مرض اور شفا اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح اور کوشش کرنے اور علاج کی ہدایت بھی کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ظہیر صادق اور ظہیر کاذب اور پیٹ سے آؤں کا آنا یا انتڑیوں کا قولون نازل کا کچھ حصہ باہر نکل آنا، اس شکایت پر ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہوں تب بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور سنگرہنی کی اگر حالت ہو، کھانے کے بعد فوراً پخانے کا آ جانا، اس کو سنگرہنی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظہیر صادق یعنی غدی عضلاتی میں تھوڑا تھوڑا پخانا آنا، جلن کا ہونا، اور بڑی آنت کا قولون نازل کا آخری حصہ جو ہے اس کا باہر نکل آنا۔ اب اس کے اسباب پہ ہم بات کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کے دو، ایک سبب مرض کا ہے، دوسرا نفسیاتی سبب ہے۔ نفسیاتی سبب یہ ہے کہ پخانہ آئے نہ آئے، ایک مریض جو ہے وہ پخانے کے باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے اور زور لگاتے لگاتے پخانہ تو نہیں آتا، لیکن اس کا گوشت آہستہ آہستہ قولون نازل یعنی وہ آخری حصہ طبی کا جہاں مقد کے اوپر جو ہے وہ کھانے کا فضلہ جمع ہوتا ہے، وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس کا سبب کہ وہ باہر آ جاتی ہے، پھر سرخی مائل ہو جاتی ہے، پھر اس میں خون کا اجتماع ہوتا ہے، کبھی کبھی خون بھی آتا ہے، کبھی خون نہیں آتا، اور اس کے بعد پخانہ پھر بھی اچھی طرح صاف نہیں آتا۔ اس کا سبب ہوتا ہے یہ نفسیاتی۔ اور مرد کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جب ظہیر صادق ہو، غدی عضلاتی تحریک میں ہو، اس وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پخانہ آنے کے بعد وہ جگہ جو ہے انتہائی حرارت کی وجہ سے خارج ہوتی ہے باہر، جیسے کہ حرارت ہر چیز کو پھیلاتی ہے، اس کو پھیلا کے باہر نکال دیتی ہے، زور لگائے جس طرح غبارے میں ہوا آتی ہے اس طرح باہر نکل آتی ہے۔ اور ظہیر جو ہوتا ہے، ظہیر اس کے اندر ہی یہ ہوتا ہے، زیادہ تر اسی میں ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پخانہ آتا ہے اور آؤں یا جس کو قولون نازل کہتے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب ان حالات میں ہمارے پاس بہت سارے علاج موجود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے شفا کاملہ اس کی موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے کہ چیزوں کے اندر شفا کے اسباب رکھے ہیں، یہ بھی اسی کا کام ہے، دوا کا فائدہ بھی اسی کا کام، مرض کو شفا بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، اللہ پہ کامل یقین رکھیں تب شفا ہوتی ہے، اس لیے اللہ کا یقین نہ چھوڑیں۔ اور شفا کا معاملہ حضرت انسان کے ساتھ بولے کہ یہ کسی مذہب، کسی رنگ، نسل اور کسی شکل کے انسان، ذات پات سے تعلق، قوم سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کافر کو بھی ادرک کھانے سے اس کے جسم کو گرم کرتا ہے، چھوٹی الائچی کھانے سے اس کے جسم کو ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ یہ رب العزت کا، وہ رب العالمین ہے، لہذا اسباب سب پر لازم ہوتے ہیں، اور ماتحت الاسباب انسان جی رہا ہے۔ پوری دنیا کے انسان جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے علاج پہ آپ نظر کرو گے تو وہ خود بخود گرمی میں یہ چیزیں اور سردی میں یہ چیزیں خود بخود انسان قرون سال سے استعمال کرتا ہوا آیا ہے۔ تو سنگرہنی میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار پخانے کے آنے کی وجہ سے وہ جگہ لوز ہو جاتی ہے، وہ لوز ہونے کی وجہ سے وہ باہر آتا ہے۔ تیسرا میں نے بیان کیا نفسیاتی طور پر، نفسیاتی مسئلہ بھی میں نے صاف بیان کر دیا کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، پخانہ نہیں آ رہا لیکن بیٹھا ہوا ہے، کبھی سگریٹ پی رہا ہے، کبھی گانے گا رہا ہے، کبھی پتہ نہیں کون کون سی باتیں سوچ رہا ہے، اور وہ زور لگا رہا ہے حتیٰ کو قولون نازل جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ آؤں کا، ٹھیک ہے۔ بچہ کا اگر ایسا معاملہ تو اس کو چنونا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور خاص سبب دیکھا گیا ہے تجربات اور مشاہدات کی دوڑ میں، وہ یہ ہے کہ جس بچے کو
پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، اس کو مقعد کی جگہ پہ بہت سخت جلن ہوتی ہے، اس جلن کی وجہ سے بھی اس کے جو ہے نا وہ کولون نازل باہر آتا ہے، اور اس کا علاج الگ ہے، اور یہ سنگرہنی کا علاج ہے۔ لیکن مقامی طور پر آج میں ایک زبردست بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر ایسے بندے کو ملین 2 کھلایا جائے لگاتار اس وقت تک جب تک شفا ہو جائے، قہوہ چائے سے 2 سے 3 مرتبہ، اور عضلاتی اعصاب ملین 1 چمچ 1 گلاس پانی گرم میں حل کر کے جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو کپڑے سے چھان کے اس سے استنجا کیا جائے، اس سے طہارت کی جائے، جو گوشت باہر نکلا ہے اس کو وہ پانی لگایا جائے، اس سے بھی آہستہ آہستہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس کو شدید قبض ہے، اس کو پخانا نہیں آ رہا ہو، بیٹھا ہوا زور لگا رہا ہے، یہ خود بخود نفسیاتی مریض ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، نفسیاتی مسائل، اس کی عقل پہ بھی پردے پڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو اگر آپ نے دوا دینی ہے تو اس کو آپ ہمیشہ ملین 3 اور ملین 1 یعنی اعصابی عضلاتی ملین، عضلاتی غدی ملین ملا کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کو پخانا کھل کر آئے گا، اور اس کا جو پریشر بڑھ رہا ہے پخانا نہ آنے کی وجہ سے اس کے دماغ پہ، اس کے جسم پہ، اس کے حالات پہ، اس کی وجہ سے بھی وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر اگر سرسوں کے تیل 1 کلو میں ترپھلا پانی میں بھگو کر رکھیں، اور وہ پانی میں کم سے کم 12 گھنٹے پڑا رہے، صبح کو سرسوں کا تیل ڈال کے آہستہ سے اس کو جلا لیں تو یہ عضلاتی اعصابی روغن تیار ہو گیا۔ عضلاتی اعصابی روغن جو ہے، اس روغن کو آپ اگر باقاعد میں اس جگہ اندر باہر لگایا جائے، اس سے بھی آہستہ آہستہ آؤں کا آنا اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے عضلاتی اعصابی علاج کامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ قبض کی حالت میں عضلاتی اعصابی نہیں دینا ہے، وہ بذات خود قابض دوا ہے، وہ ظہیر صادق میں یا سنگرہنی میں دینا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے تمام لوگوں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے رحمت کا سبب بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔